بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ ایک دوست بھی ہیں، ایک نہایت ہی خوش گفتار، خوش شکل اور شریف النفس شخصیت بھی، آل رسول ہونے کے ناطے پیر و مرشد بھی، اور عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں اور میرے عزیز بھی۔ میں بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے، یو کے پی این پی کے سرگرم رہنما، اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کی پسندیدہ شخصیت، اور ان کو فعال کرنے میں اور جماعت کو منظم کرنے میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ آپ صرف گفتار کے ہی شیریں نہیں، کردار کے بھی شیریں ہیں۔ میری مراد ہے سید مشرف حسین چشتیانی، مظفر آباد سے، یو کے پی این پی کے مرکزی رہنماؤں اور ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام مرزا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور یہ بڑی کہتے ہیں نا کہ جو رات کے جو پیر ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آتی ہیں، اور ہم انسانوں کو اگر سچی بات کریں، اچھی بات کریں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور آج 10 اپریل کا دن شروع ہو گیا، اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ہم اپنے سب کامریڈ ساتھیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، یو کے پی این پی کے سب ممبران کو بھی، کہ 10 اپریل آپ کا آج یوم تاسیس ہے پارٹی کا۔ آج شاہ صاحب آپ سے بات ہوگی یوم تاسیس کے حوالے سے، آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، اور جماعت 1994 سے لے کے آج تک بڑے سال گزارے آپ نے، 29 سال ہو گئے۔ بہت شکریہ جی شفیق صاحب، آپ کا، آپ کی اعلیٰ ظرفی کا، آپ کی وسعت نظری کا، جو آپ نے اتنی محبت اور شفقت سے نوازا۔ تو جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور تمام احباب کو بھی معلوم ہے، آج 10 اپریل ہے، اور آج یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا یوم تاسیس ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ بھی ان بنیادی دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے ہیں جو شوکت صاحب کو بڑے قریب سے جانتے ہیں اور بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 اپریل 1996 سے لے کر آج تک بہت اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو ملے، اور آج الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ کشمیری تو پوری دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں موجود ہیں، آباد ہیں، تو وہ ہیں تو خانہ بدوشی کے عالم میں ہی آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہر خطے میں موجود ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت کا، اس پارٹی کا حصہ بننے میں ہمیں فخر ہے، کہ اس لیے کہ یہ نظریہ تو بالکل سچا ہے۔ اور دوست احباب کی بات کی جائے تو ہر ملک، ہر خطے، یورپ سے لے کے، گلف سے لے کے، خلیجی ممالک سے لے کے، تو آزاد کشمیر کے ہر کونے میں جو ہے ہمارے موجود ہیں دوست احباب ساتھی، تو اس پہ بھی ہم شکر گزار ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی اتار چڑھاؤ اور اپس اینڈ ڈاؤنس کے بعد جو ہے انسان کو کوئی سٹیج اور مرتبہ ملتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، انہیں بھی ہم لائق تحسین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی وسعت نظری کا مظاہرہ 1996 سے پہلے کیا، اور آج ریاست کا ہر باشعور شہری اسی نظریے پہ دوبارہ آن پہنچا ہے۔ اصل میں مشرف صاحب، خیر شوکت صاحب تو ہمیشہ جب بھی میری ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ آپ تمام ساتھیوں کا، جو ہمارے دوست آپ ہیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں نا، ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک
ہمارا مختلف جگہوں پہ ہے لیکن ہم ایک فیملی کی شکل ہے. تو شوکت صاحب تو ہمیشہ سب احباب کا، یعنی مجھے کئی دوستوں کے نام تک نہیں آتے ابھی تک، لیکن وہ تو کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں تو لمبا طویل کرتے ہیں. اور جب بھی میں کوئی تحریر لکھوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے ساتھی اپنے ساتھی ہیں نا ان کے بارے میں لکھا کریں، ان کے ذات بات، مطلب یعنی اتنا وہ اپنی جماعت میں اپنے اس میں جو احباب ہے ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو یہ 1994 اور پھر آج 26 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے نا یہ. بالکل بہت طویل عرصہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ان کا کردار اور وہ جو انسان دوست ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے دوست موجود ہیں وہ بھی بغیر دیکھے بھی ان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے احباب اور دوستوں سے اسی طرح کلوز ہیں. جس طرح انہوں نے جو جلا وطنی کا جب فیصلہ کیا تو وہ بھی احباب کے ساتھ جو ہے وہ مشورے سے کیا، اور تمام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج تک وہ جو ہے وہ دوستوں اور احباب کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑی شخصیت کی جو ہے وہ بات ہے. لیکن گیلانی صاحب اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے نا. دیکھیں نا کہ ان کی عدم موجودگی میں 2000، مطلب آپ ایسے سوچیں کہ 2000 کے بعد آج 22 سال ہو گئے، 23 سال. اور جو جماعت 1994 میں ہجیرہ میں ایسے ایک شکل میں ایک دیکھیں، جب جماعتوں میں دوسری جماعت سے علیحدہ ہونا، دوسرے نام کو، نئے نام کو اڈاپٹ کرنا، پھر اس کو چلانا، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ کوئی وہ چکوال کی ریوڑیاں تو ہے نہیں ہے کہ جو بندہ میٹھی میٹھی گڑ کی کھا لے تو ساتھ مظفر آباد بھی آ جائے اور چلغوزے بھی ختم ہو جائے. لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، اور اس مشکل فیصلے میں اصل کام جو آپ جو تحریکی ساتھی وہاں پہ تھے انہوں نے اس کو مشل کو زندہ کیا، زندہ رکھا. اور آج 2023 میں مڈل ایسٹ بھی جیسے آپ نے فرمایا، سعودی عرب ہے، یورپ میں ہے ہم لوگ، برطانیہ ہے، امریکہ، کینیڈا، حتیٰ کہ کیا کہتے ہیں سری لنکا ہے، ملائیشیا ہے، مختلف جگہوں پہ ہانگ کانگ ہے. جہاں جہاں پہ بھی کوئی ڈیموکریسی اور جمہوریت کا پرچار کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں پہ جماعت پہنچ چکی ہے، جماعت ہے. تو اس میں تو آپ نے ہمارے سب ساتھیوں کا، ہمارے سب دوستوں کا بہت بہت کام ہے. اور آپ کیا بتا سکتے، تھوڑی سی وضاحت کریں کہ آج کل مظفر آباد میں اور یہ کوٹلی میں ہمارے جو احباب اور یہ سارے کر رہے ہیں. مظفر آباد سے تو بہت واقف ہیں آپ تو بہت. بالکل، اس میں تو وقتاً فوقتاً پارٹی کے دوست ہر اسٹیشن پہ جو ہے وہ پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، اور اس کو بھرپور انداز سے جو پارٹی کی مرکزی ہدایت ہے اس پہ عمل ہوئے تو اس کو جو ہے وہ سرگرم ہوتے ہیں ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں. تو مظفر آباد میں بھی ہمارے جو دوست احباب ہیں، اسٹوڈنٹس کافی تعداد میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی کے اندر جو ہے وہ بھی بہت اچھے مطلب ورکنگ کر رہے ہیں. دیگر تمام اضلاع میں بھی پارٹی کی ورکنگ جو ہے وہ موجود ہے. پارٹی کی ہر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کور ممبر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جب کافی جو ہے وہ جھنڈ میں یا رش میں جو ہے وہ بھی انسان کی شخصیت جو ہے وہ کھو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا بھی بندہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہو اور وہ نمایاں ہو اور صاف ہو اور سچائی پہ ہو تو وہ ایٹومیٹک جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اضلاع میں ہماری مطلب تنظیم موجود ہے، اور ہم ہر ریاست کے حوالے سے ہر جو ہے وہ ایشو پہ اگر بات کرنی ہے تو اس میں بھی جو مقامی ایشوز ہیں ان پہ بھی ہمارے دوست احباب شریک ہوتے ہیں. ہم لوگ کبھی کسی مذہب، مسلک، برادری اس چیز پہ ہم نہ یقین رکھتے ہیں تو نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ہر انسان کا جو مذہب ہے یا مسلک ہے وہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے انسانیت جو ہے وہ اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جتنے بھی آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں تمام جو ہے وہ ہمارے دوست احباب وہ پیش ہوتے ہیں. بڑی اچھی ابھی یہ بات تو خیر یوم تاسیس سے تھی، اب تو بات آگے چلے گی. تھوڑی سی آپ نے وضاحت وزید کی کہ یہ جو لوکل مسائل ہیں ہمارے، ان سے تو ہماری جان چھوٹنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. کہ میں کبھی کبھی وہ دل دہل جاتا ہے جب کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ ہم لوگ
रात को 10 बजे की बस पे बैठते थे, 11 बजे की मुज़फ़्फ़राबाद जाने के लिए, 12 बजे की। तो वो जब मोड़-वोड़ काटती रात को न मैं इसलिए ज़्यादा बैठता था कि रात को नज़र कुछ नहीं आता, कोई ख़तरनाक मसला हो गया तो ड्राइवर खुद ही हल कर लेगा, है नहीं? तो आज भी तकरीबन हमारे हालात वहीं पे हैं। पानी का मसला है, सड़कों का मसला है। अब जदीद दौर में हमें जो कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूर चाहिए उनका मसला है, इंटरनेट का मसला है, बिजली का मसला है, अस्पतालों के अंदर दवाइयों का हमारा फुकदान है। बल्कि मेरे कल परसों किसी बात हो रही थी उधर चकारी की तरफ से कोई मेरे मिलने वाले हैं, तो वो जो बताने लगे जी कि वहाँ पे वो किसी को साँप डस गया, साँप। तो वो कोई अस्पताल में गए तो उधर वो नहीं था, उसको वो जो वैक्सीन होती है, तो उन जी वो जी। कह रही मुज़फ़्फ़राबाद ले जाएँ। अब 1.5 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे का मेरा है वहाँ से। तो यानी इतने मसाइल हैं हमारे पास। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो मौजूदा गवर्नमेंट चलो आई जो भी आई, वसाइल भी इनको मिले, बजट-शजट भी मिले, तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्या आप क्या समझते हैं क्यों? इसका इसमें कसूर ज़्यादा किसका है? देखें, इसमें तो हम तो यही समझते हैं कि जब रियासत तक़सीम हुई है, जब हमें एक नाम नहाद आज़ादी का नाम दिया गया 47 से, उससे ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो एक तवील फ़हरिस्त है। ये एक बहुत मतलब लंबी जो है वो दास्तान है। मुख्तसर इसमें यही है कि जो जितनी भी ये पसमानदगी है हमारी, इसमें जो हमारे मैं समझता हूँ कि जो रवायती सियासतदान हैं, सबसे बढ़कर उनका जो है वो इसमें किरदार है। इस पसमानदगी की जो वजूहात हैं उनमें। आज इस दौर में 2023 के दौर में भी मैं शेयर करूँ कि जो वज़ीर तालीम का जो हमारा भाई हल्का है, वहाँ पे भी आज भी ऐसे स्कूल मौजूद हैं। स्कूल तो हैं लेकिन उनकी कोई इमारत नहीं है। वहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है। पत्थरों पे बैठ के जो है वो बच्चे जो है तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। सड़कों का जो है वो बिल्कुल मतलब कोई आप वहाँ से सफ़र कर ही नहीं सकते। तो लोगों के लिए यानी कि पसमानदगी की जो है वो इंतहा हो चुकी है। ये जो हमारे लोग जो हमारे गाँव में, देहातों में जो मकान पक्के हैं, जो लोग आजकल जो है वो हमें पक्के मकान नज़र आ रहे हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं वो सब आउट ऑफ कंट्री हैं, जो सब जो हैं वो बैरून ममालिक हैं। कोई गल्फ़ में है, कोई दुबई में है, कोई यूरोप में है, वहाँ पे मेहनत मज़दूरी करके तो वो अपनी फैमिली को जो है वो आसानियाँ सहूलियात के लिए कोशां हैं। मैं जी, समझता हूँ ये काम रियासत का है। क्योंकि रियासत जो है वो उसका दर्जा माँ का होता है। माँ जो है वो अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ करती है। अपने बच्चों की ज़रूरियात का ख़्याल रखना, बच्चों के को अगर कोई मुश्किल पेश आए उसका हल करना। तो यहाँ पे तो रियासत जो है वो इंसानों को मतलब उसकी कोई इंसानियत की कदर ही नहीं है और ना रियासत की रिट जो है वो किसी जगह पे बहाल है। तो इसकी पसमानदगी की मेन जो वजह है वो रवायती सियासतदान है। अब लोगों के अंदर काफ़ी हद तक आम जो पब्लिक है, आप कह सकते हैं कि शऊर बेदार हो चुका है। अब जो वोटर है, वो एक आज़ाद तरह से सोचता है, वो देहात का हो या वो शहर का हो। वो अब चूँकि इसमें भी हम क्रेडिट सोशल मीडिया को देते हैं, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी लोगों को शऊर जो है वो आ गया है। और लोगों को अब पता चल रहा है कि उनका राइट क्या है। लोग अपने राइट के लिए फाइट करना जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है। कहीं पे भी छोटा-सा मामला हो जाए, पहले तो आपको पता है, आपके इल्म में है कि अगर किसी जगह पे कोई कत्ल हो जाए तो लोग मतलब उसको जो है मामला रफ़ा-दफ़ा करके तो क्लियर कर देते थे। अब ये है कि अगर किसी की कोई बकरी अगर गाँव में, देहात में चोरी हो जाए तो वो रोड बंद करता है, एहतजाज करता है वो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों के अंदर एक शऊर जो है ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव सोच है। हमारा चूँकि तल्लुक ही इस रियासत से है, इस खित्ते से है जहाँ पे हमें अपने हक अब हमने अभी हक लेना है अपना। हमें अभी अपना जो हक है बुनियादी वो हमें नहीं मिला है जिसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है, लोग कर रहे हैं। तो ये तवील जद्दोजहद है। बहरहाल इस पसमानदगी का ज़िम्मेदार में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो रवायती सियासतदान जो हैं, जो हमारे बरादरियों के खड़पेंच बने हुए रहे, जो जिन्होंने हमें कभी बरादरी के नाम पे, कभी रिश्तेदारी के नाम पे, कभी किस नाम पे जो है वो हमें
خرید کے ہمیں جو ہے اپنے خول میں، اپنے برادری کے مذہب کے مسلک کے خول میں لوگوں کو جو ہے منتقل کر کے تو ان سے ووٹ حاصل کیے اور خود جو ہے وہ اقتدار انجوائے کرتے آپ رہے نے اور آج تک لوگوں کو. آپ نے بات کی لوکل مقامی سیاستدانوں کی. ہم اپنے شکوہ اور گلے کس سے کریں؟ آزاد کشمیر کا اس سال یہ جو 23 والا تھا بجٹ تھا 1 کھرب 63 ارب اور 70 کروڑ کا. 1 کھرب 63 ارب اور 70 کروڑ کا. میں وہ دیکھ رہا تھا تو اس میں جو ترقیاتی بجٹ تھا، جو یعنی کہ جس سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا یا ان کو کچھ سڑک پول بچری ککری دینی تھی، اس کا تھا 28 ارب سے کچھ زیادہ، 28 ارب اور 50 کروڑ. اور جو غیر ترقیاتی اخراجات تھے وہ تھے 135 ارب 20 کروڑ. اب دیکھیں 53 تو ہماری ہیں وہ محض سیٹیں ہیں ساری ممبران. جی. تو 80 82 یا 90 تک مشیر وزیر ان کے مشیر کوآرڈینیٹر پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں. سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیسہ ان کی طرح ہیں، یہ سارے وہ غیر ترقیاتی بجٹ میں آ جاتی ہیں. بیوروکریسی کی طرح ہیں کلرکس. یعنی اب جیسے آپ نے فرمایا کہ سکول تو نہیں ہے لیکن کاغذوں میں سکول تو ہے. بچے ہوں گے لیکن ٹیچر نہ بھی ہوں تب بھی تنخواہ تو ان کو کہیں نہ کہیں سے ملتی ہوگی. تو یہ جو ظلم ہے یہ ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں انہی کا بویا ہوا ہے. اور اس کا علاج اس عوام کو جیسا آپ بتا رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں کوشش کہ ان کو کہیں کہ ریاست کا اصل میں ہماری جو ریاست ہے وہ آزاد کب ہوگی. صرف نام کے ساتھ نام لگا دینا آزاد تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کا نام مرزا شفیق ہے تو یہ کسی کا نام آزاد خان ہو یا کسی کا نام کوئی اور ہو تو یہ اسی طرح کا آزاد ہے. آپ نے بجٹ کی بات کی، یہاں پہ ہسپتالوں کے اندر صحت کا یعنی کہ بالکل بھی جو ہے وہ کسی دور حکومت میں بھی اس کا خیال، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. 1% 2% بجٹ صحت کا ہے، 2% تعلیم کا ہے اور باقی جو ہے وہ غیر ترقیاتی ہے. پاکستان کا تو باقی جو ہے وہ دفاع پہ لگ جاتا ہے بندوقیں بنانے پہ. تو باقی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. یہاں پہ صرف ایک چند خاص جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بیوروکریسی میں ہے یا وہ سیاستدان ہے جو ہائی پروفائل ہیں، جنہوں نے اپنا پروفائل ہائی کر لیا ہوا ہے، جسٹ یہ صرف ان کی ریاست ہے، ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایک جنت بنی ہوئی ہے. اور باقی عام جو لوگ ہیں، جو عام کشمیری ہے، جو عام ریاست کا شہری ہے، اس کے لیے مسائل کی ہماجگاہ ہے. وہ اگر تھانے میں جائے گا تو وہ اپنی رپورٹ نہیں لکھوا سکتا، وہ اسپتال میں جائے گا تو وہ دوائی باہر سے خرید کے لائے گا. یعنی وہ پٹواری سے اپنے گھر کی اپنے زمین کی نقل بغیر پیسوں سے نہیں لے سکتا. تو یہ کس قسم کی مطلب آزادی ہے؟ اور یہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو اس حد تک لوگوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پسماندہ رکھا گیا ہے. لیکن یہ عوام جو ہماری قوم ہے، مطلب میں بھی ہوں، ہم سب ہیں نا، میں بھی ان میں شامل ہوں، آپ بھی ہیں. ہمیں کب شعور آئے گا؟ کیوں نہیں شعور آ رہا؟ کیوں نہیں ہم سوچ رہے کہ ایک طرف ہمیں لوٹا جا رہا ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے گئے ہیں، غصب کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر ایک بندہ ہمیں بولنے کا شعور دیتا ہے تو ہم ادھر بھی راضی نہیں جلدی ہوتے، ادھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اپنا مرزا صاحب، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو شعور تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آ چکا ہے. یعنی کہ لوگ ہمیشہ ہر جو چونکہ یہاں پہ تو ایک روایتی سسٹم ہے سیاسی جو الیکشن کا ہے اور ایک نام نہاد صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے ہمارا، کیونکہ لوگ حکومت سے ہی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کرے گی.
لوگ ہمیشہ لوگ اب جو ہے وہ رہبر کی تلاش میں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ یہی ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کہ وہ رہبر کی تلاش میں ہیں، اور انہیں ملتا جو ہے وہ راہزن ملتا ہے، وہ رہبر نہیں ملتا۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے۔ جی میں راہبر تلاش کرتا رہا، مجھے راہزن ہی ملتے رہے، میں لٹ گیا میرا قافلہ امیر کارواں کے ہاتھوں ہی جب۔ بالکل، بنیادی طور پہ یہ ایک سینیریو ہے سارا، جو جس سے کوئی بھی بندہ، نیشنلسٹ نہیں بلکہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا بندہ اس نظریے کو، اس سینیریو کو ٹھکرا نہیں سکتا یا اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ ایک عام ملازم سے لے کے ٹاپ کلاس کا جو بندہ ہے، جو مطلب ہے اس کو بھی یہ شعور ہے کہ وہ کس خطے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس ڈسپیوٹڈ ایریا میں ہے وہ، تو ہوں، اس کو اب اپنی جو ہے وہ ریاست کی جو ہے وہ کافی حد تک شعور آ گیا ہے۔ لوگ اس کا حل چاہتے ہیں، لوگوں کو عام مسائل سے نکالیں گے تو لوگ اس کی حل کی طرف آئیں گے۔ آواز لوگ بلند کرتے ہیں، ہر سطح پہ کرتے ہیں۔ ملازمین کی صرف یہی سوچ ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، دیگر کسی بندے کی، اس کی آٹا جس کو نہیں مل رہا اس کی سوچ یہی ہے کہ اس کو آٹا ملنا چاہیے۔ ہوں، تو یہ اس لیول پہ جو ہے وہ باؤنڈ کر کے رکھا گیا ہے کہ یہاں سے آگے کی جو سوچ ہے وہ کم از کم نہ رکھے کوئی بھی، جو عام کشمیری ہے۔ تو لوگوں کو اس سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جلا وطنی تو خیر ایک وہ تو ایک الگ چیز ہے، جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بدر ہیں یا کسی بھی ملک میں ہیں، وہ روزگار کے اصول سے ہیں یا کسی بھی ہیں، وہ جب گھر سے دور ہیں تو وہاں سے جو ہے رہ کے جب وہ اپنی ریاست کو دیکھتے ہیں تو انہیں کافی حد تک اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہمیں جو ہے وہ ہم کس فریب میں اور کس مکاری کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ تو جو آج یوم تاسیس ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں، ہماری قوم، اپنی قوم کو ہم لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ آج؟ دیکھیں، ہم تو سب سے پہلے اس یوم تاسیس کے حوالے سے تو ہم چیئرمین صاحب کا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ امید دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ، ہم صف اول میں انشاءاللہ ہر محاذ پہ ہر موقع پہ وہ ہمیں پائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ جو ریاست جموں کشمیر کے، آپ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے کروں کہ فاروق حیدر جو ہیں، جو ہمارے وزیر ایکس اعظم پرائم ہیں منسٹر۔ سابق، وہ ان کا کل کی سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ریاست کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ بھی اسی نظریے پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا تھا۔ آج اس لیول کی جو ہماری پالیٹکس ہے، وہ پولیٹیشنز ہیں، وہ بھی یہی جو ہے وہ لوگوں میں کہنے میں مجبور ہیں۔ اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو لوگ ان کی بات ہی نہیں سنتے۔ اگر وہ اس طرح کی بات، اسٹیٹ کی بات نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہے یہ فریب اور مکاری سے جو ہے وہ اب دھوکہ دہی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذہبی بنیاد پہ تقسیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم ہونے دیں گے ریاست کی۔ تو ہم لوگ، شوکت کشمیری صاحب تو یہ 1996 میں انہوں نے یہ کہا کہ مذہبی بنیاد پہ ہم تقسیم، اسی کے خلاف تو ساری ہماری جو ہے وہ جدوجہد ہے کہ ہمیں مذہب کے بنیاد پہ نہ لڑایا جائے، نہ ہماری اس طرح تقسیم کی جائے۔ ہماری ایک اسٹیٹ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہی ہم پیغام دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم تو ہر آگاہی مہم کا بھی آغاز کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہ لوگوں کو جو ہے وہ شعور ہونا چاہیے، لوگ ہر لیول پہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے اور عام پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کے بھی اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ شناخت کیا ہے اور اس طرح کی۔ تو جو آزاد کشمیر کی نام نہاد حکومت ہے، اس سے بھی میں یہ جو ہے وہ ہم ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر غیر ریاستی جو عناصر ہیں، جو غیر ریاستی معاملات ہیں، ان کی دخل اندازی نہ کی جائے، نہ ان کو ریاست کے معاملات میں شامل کیا جائے۔ اس سے ان کی جو ہے وہ ساکھ بھی متاثر ہوگی اور ریاست کی شخصیت پہ بھی اثر پڑے گا۔ بلکہ جتنے بھی یہاں پہ غیر ریاستی عناصر موجود ہیں، انہیں جو ہے وہ ریاست سے نکالا جائے، اور اس کو ایک اس کی جو مطلب ہے تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں اس کی، ان کو دیکھ بھال کی جائے، نہ کہ ان سے
اپنا جی چرا کے اور صرف اپنے جو خزانے ہیں یا اپنی تجوریاں ہیں ان کو نہ بھرا جائے، بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ کام کرے۔ تو میں آج کے موقع پر یہ بھی آپ سے بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لاسٹ سیشن تھا آپ کا جنیوا میں، تو وہاں پہ جب چیئرمین صاحب نے بات کی تو ہماری جو ریاست کا ایشو ہے وہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ عام جو دیگر اقوام کے لوگ ہیں وہ بھی آ کے ان کی بات سنتے ہیں، چائنیز بھی سنتے ہیں، اور دیگر جو بھی وہاں پہ آپ کے ہیں تو وہ مطلب اب اس چیز پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ اس ڈسپیوٹ کو حل ہونا چاہیے۔ دیکھیں اور ہم چیئرمین صاحب تو مطالبہ جی 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 آپ بات کریں۔ جی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آج کے اس موقع پر کہ ریاست جموں کشمیر کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، یہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت آزادانہ طور پہ، منصفانہ طور پہ جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ لوگ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے، اور تمام باقی جتنے بھی عناصر ہیں وہ اس کا احترام کریں، لوگوں کی رائے کا احترام کریں۔ یہی اس خطے کے لیے میں سمجھتا ہوں امن، خوشحالی اور ترقی کی یہی راز ہے اور یہی وجہ ہے۔ دیکھیں چیئرمین صاحب تو مطلب عرصہ دراز سے، جب سے میں 35-36 سال سے ان کا ایک جاننے والا تھا، وہ تو تب سے بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اب تو چیئرمین صاحب یعنی پوری دنیا الحمدللہ ہمیں اس وقت سنتی بھی ہے، بات بھی کرتی ہے۔ چیئرمین صاحب نے کبھی بھی کسی دوسری ریاست کی سالمیت یا اس کی کسی طرح بھی کوئی ایسی مخالفت نہیں کی، اور نہ ہی کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب نے تو ہمیشہ کہا کہ ہمارے جو اپنے حقوق ہیں، جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہمیں ان کا حق دیا جائے، ہمیں جینے کا حق دیا جائے، اور جینے دیا جائے، اور جیو اور جینے دو۔ چیئرمین صاحب نے کبھی بھی کسی کو دوسرا نہیں کیا۔ باقی تیسری بات یہ ہے کہ اب مردم شماری ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں، اپنے غیر ریاستی عناصر کی بات کی، تو مردم شماری ہو رہی تھی۔ ہمارا ایک بڑا عام مطالبہ تھا کہ ہماری جو مادری زبان ہے اس کا کھانا بنایا جائے، اس میں اندر لکھا جائے پہاڑی، پونچھی، جو بھی ہم کشمیری جیسے ہم لکھتے ہیں۔ اب یہ جو غیر ریاستی لوگوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ اور شناختی کارڈ دے کے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ہماری آبادی کے تناسب کو کم کرنے کی طرف جا رہا تھا، اور ہم نے اس کی ہر جگہ مذمت کی ہے۔ اور یوم تاسیس کے حوالے سے آپ نے جیسے فرمایا، اور میں تو اس چیز کا بالکل، آپ کی آواز جو ہے بڑی بلند ہے، مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ کشمیری قوم کو یہ چاہیے کہ اب دیکھے، وہ بکل ہوتی ہے کہ وہ ہم لوگ چادر کی بکل مارتے ہیں نا سردی میں، اس کے اندر منہ چھپا لیا تو باہر سردی پڑ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اندر ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اب اس بکل سے باہر نکلنا چاہیے، اور ہمارے جو مقامی، ہمارے جو دیکھیں 1,63,63,00,000 وہ جب میں نے بتایا بجٹ، تو ہمیں کیا ملا باقی 28 کروڑ، 28 ارب، 28 ارب میں جو چھوٹے موٹے سیاستدان، ٹھیکیدار، دوسرا سب کر کے تو اینڈ 0/0 ہو جائے گا، ہو رہا ہے۔ تو آج یو کے پی این پی کے یوم تاسیس کے حوالے سے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے کامریڈز کو، دوستوں کو، اور ساتھیوں کو، اور اپنی قوم کو ایک پیغام دیتا ہوں سید مشرف گیلانی صاحب کی وساطت سے، ان کے آج کے پروگرام کی وساطت سے، کہ اب نکلو باہر اور یو کے پی این پی کا ساتھ دو، یو کے پی این کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کی بات کرو، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرو، اور یہ سب کچھ ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہی رہنا چاہیے، اور پوری دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ریاست کو اس پوزیشن پہ پہلے بحال کیا جائے جو 18 اکتوبر 1947 کو تھی، اور 84,470 مربع میل، اور اس کے بعد ہم لوگ خود فیصلہ کریں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کس حیثیت میں رہنا ہے جناب۔ بالکل مرزا صاحب، میں آج اس موقع کی وساطت سے تمام اپنے احباب کو، یورپ میں موجود تمام دوستوں کو، کینیڈا کے اندر موجود تمام احباب کو، اور دیگر تمام جہاں کہیں پہ بھی ہمارے دوست موجود ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ آج اس عزم کا ارادہ کریں گے کہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں کہ لوگ جو ہیں وہ اب بالکل یعنی کہ اس شعور کے اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں آپ ووٹ کا حق دیں اور ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارا کیا فیوچر ہے. ہم کوئی غلط ڈیمانڈ، لوگ کوئی جیسے آپ کہتے ہیں ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے. لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپ پنجاب آدھا دے دیں، آدھا سندھ ہمارے ساتھ شامل کر لیں، آدھا کلکتہ یا آدھا دہلی ہمارے ساتھ ملا دیں. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ناجائز مطالبہ ہے، یہ پاسبل ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں آزاد کر دیں جو ہم ہیں. یہ ہمارا سمپل از دیٹ کہ یہ ہمارا بنیادی طور پہ مطالبہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام باشعور قوموں کو یہ مطالبہ اس خطے کی، پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ اس پورے ایشیا کی ترقی اور خوشحالی کا جو ہے وہ یہ ذریعہ ہے کہ یہاں بالکل سے ہوگا تو بالکل جنگ و جدل کے بادلوں کو دور کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو آزاد و خود مختار رہنے دیا جائے. تو میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے پروگرام وائس آف جموں کشمیر کا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میرے لیے خوشی ہے آپ میرے ساتھ بیٹھے. مجھے تو آپ کی باتیں سننے کا، اور ہمارے ناظرین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. محترم ناظرین اور سامعین، پروگرام ابھی 1-2 منٹ ہے. میں آج یوم تاسیس ہے، یوم تاسیس کے حوالے سے ہر کسی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو بھی UKPNP سے وابستہ ہے. اور نام لوں تو پھر مجھے بہت سے نام لینے میں ٹائم نہیں گزرے گا. لیکن آج کا پروگرام سید مشرف گیلانی کے ساتھ مظفر آباد کے دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو، کوٹلی کے دوستوں کو حجیرہ، راولا کوٹ، اسلام آباد، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، سری لنکا، ملائیشیا، انڈونیشیا اور ہانگ کانگ. اور ایک اور خاص بات، اسلام آباد میں مردوں کے تو نام سارے لیتے ہیں، سب ایک دوسرے میں ملتے ہیں. میڈم تانیہ سردار کو، ان کی جرت کو سلام، ان کی جد و جہد کو سلام. یوم تاسیس کے حوالے سے مادام نائلہ خانین مرحومہ کو بھی ان کی روح آج خوش ہوتی ہوگی کہ جو پودا ہم نے لگایا تھا وہ آج تناور درخت بن گیا ہے. اور اسی درخت کے شاخ تھی سید مشرف گیلانی جو آج ہمارے ساتھ وائس آف جموں کشمیر پہ تھے. اللہ حافظ. مشرف صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تھینک حافظ. آپ بھی سحری کھائیں اور انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. آمین. اللہ حافظ. یو.